حضرات السلام علیکم۔ جو لوگ پہلی اور دوسری سیریز نہیں دیکھے ہیں وہ پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح ابرس کے کہنے پر قیس نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا۔ اس سیریز میں ہم آگے کی کہانی جانیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب سے ودا ہو کر مکہ میں اپنے مکان پر آئے۔ مکان کیا تھا؟ کچھ کچا تھا، کچھ پتھر کا بنا ہوا، ایک احاط تھا۔ بھیتر کچھ کمرے بنے ہوئے تھے جن کی چھت اتنی نیچی تھی کہ کھڑا ہونے سے چھوئی جا سکتی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکان کے آنگن کے اندر داخل ہوئے تو آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ دوڑ کر سواگت کے لیے آئی۔ وہ آپ کے چہرے پر جلال دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپ کچھ نہ بولے، سیدھے ایک کمرے میں چلے گئے۔ حضرت خدیجہ بھی پیچھے پیچھے پہنچی۔ انہوں نے پوچھا، میرے سرتاج آج کیا بات ہے؟ طبیعت پر کیوں بوجھ محسوس کر رہے ہیں؟ آپ نے کھجور کی چٹائی پر لیٹ کر فرمایا، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے ترنت کمبل اڑا دیا اور ان کے قریب بیٹھ کر چنتا میں ڈوب گئی۔ حضرت خدیجہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر بڑی فکر ہو گئی تھی اور ہر قیمت پر جاننا چاہتی تھی کہ آخر کیا ہوا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اڑے خاموش لیٹے رہے۔ انہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بات معلوم کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے کمبل اتارا اور اٹھ بیٹھے۔ حضرت خدیجہ کی جان میں جان آئی۔ انہوں نے پوچھا، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی ہے۔ پھر کہا، خدیجہ آج ایک عجیب بات ہوئی۔ خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو غور سے دیکھا اور پوچھا، میرے سرتاج آخر کیا واقعہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گفا میں بیٹھا تھا کہ ایک خوبصورت شخص پاک کپڑے پہنے ہوئے حاضر ہوا۔ میں بے اختیار اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس نے میرے پاس آ کر کہا، اقرا۔ میں نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس شخص نے مجھے پکڑ کر کھینچا اور کہا، پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا۔ اس نے تیسری بار مجھے پکڑ کر زور سے کھینچا اور پھر چھوڑ کر کہا، یعنی پڑھ رب کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ، تیرا رب بڑا کریم ہے، وہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، وہ جس نے انسان کو باتیں سکھائی جو اسے معلوم نہ تھی۔ میں ڈر گیا، وہ شخص چلا گیا۔ خدیجہ، کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ حضرت خدیجہ نے کہا، بے شک یہ عجیب بات ہے، پر حضور اس سے پریشان کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت خدیجہ نے دل رکھنے کے طور پر فرمایا، نہیں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا، کیونکہ آپ ہمیشہ رشتوں کو جوڑتے ہیں، سچ بولتے ہیں، غریبوں کے خرچ پورے کرتے ہیں۔ آپ میں وہ تمام خوبیاں ہیں جو اوروں میں نہیں پائی جاتی۔ آپ مہمان نواز ہیں اور حق بات اور نیک کاموں کی وجہ سے اگر کسی پر مصیبت آ جائے تو آپ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ آپ چپ ہو گئے اور سر اٹھا کر کچھ سوچنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کو بے حد محبت تھی۔ آپ کی خاموشی سے ان کی دل میں بڑا اثر۔ انہوں نے کہا، حضور میرے ساتھ ورقہ بن نوفل کے مکان پر چل سکتے ہیں؟ آپ نے پوچھا، کس لیے؟ حضرت خدیجہ نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ وہ ورقہ تورات و انجیل کا ماہر ہے، عربی بھاشا جانتا ہے، وہ بڑا عالم ہے، وہ بتا دے گا کہ کیا بات ہوئی۔ آپ پر کسی قسم کا اندیشہ تو نہیں؟ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کے چچیرے بھائی تھے، تورات اور انجیل کے ماہر تھے، عربی اور عبرانی بھاشاؤں کو خوب اچھی طرح جانتے تھے، بڑے عقل مند اور دوراندیش تھے۔ عیسائی مذہب کی طرف رجحان تھا ان کا۔ جب مکہ میں کوئی بہم واقعہ ہوتا تو ان سے مشورہ کیا جاتا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا ابھی چلنے کا ارادہ ہے؟ حضرت خدیجہ نے کہا، حضور مجھے آپ کو دیکھ کر چنتا ہو گئی ہے، بہتر تو یہی ہوگا کہ آپ اسی وقت تشریف لے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا چلو۔ دونوں ورقہ کے مکان پر پہنچے۔ ورقہ سے ملاقات ہونے پر حضرت خدیجہ نے وہ پورا واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان کیا تھا بیان کرنا شروع کیا۔ ورقہ بڑے غور سے توجہ سے سنتے رہے۔ جب حضرت خدیجہ سب کچھ سنا چکی
تو ورقہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، یہ وہی ناموس اکبر ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا اس بات کو اور کھولیے۔ ورقہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنو، تم کو خدا نے نبوت کے لیے چن لیا، تم آخری پیغمبر ہوں گے، تم وہ پیغمبر ہو جس کی خوشخبری تورات و انجیل میں موجود ہے، آپ کی امت پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا خدا میرے ذریعے سے کوئی نیا مذہب پھیلائے گا؟ ورقہ نے جواب دیا آپ ابراہیمی مذہب کے علم بردار ہوں گے۔ اے کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب تک کہ آپ اسلام کی تبلیغ کرے اور جب آپ کو آپ کی قوم آپ کے وطن سے نکالے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے پوچھا میری قوم کیا مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں، دنیا میں جب کوئی رسول ہو کر آیا اس نے توحید کی تعلیم پیش کی، اس کے ساتھ اس کی قوم نے دشمنی کی، آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا مگر وہ کون شخص تھا جس نے 3 بار کھینچا؟ ورقہ نے کہا وہ فرشتہ تھا، خدا کا پیغام لانے والا جبریل امین، وہی نبیوں پر آتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس سے مجھے جان کا اندیشہ تو نہیں؟ ورقہ نے جواب دیا بالکل اطمینان رکھیے، اللہ آپ کا حامی اور مددگار ہوگا۔ آپ کو ورقہ کی باتوں سے اطمینان ہوا۔ آپ نے کہا اگر اللہ میرا حامی و مددگار ہے تو مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں۔ ورقہ نے کہا آپ پر کتاب نازل ہوگی اور جو کچھ نازل ہو مجھے سناتے رہیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو میں ضرور سناؤں گا۔ چونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سنبھل گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا تھا، حضرت خدیجہ کی فکر بھی ختم ہو گئی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت خدیجہ دونوں اٹھے اور ورقہ بن نوفل کو سلام کر کے اس کے مکان سے باہر نکل کر اپنے گھر کی اور چل پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ اپنے مکان پر تشریف لائے، کچھ کھجوریں کھا کر سو گئے۔ صبح جاگتے ہی کچھ کھجوریں ایک چھاگل میں تھوڑا پانی لے کر گھر سے چلے، کیونکہ ابرس نے مکہ کے تمام باشندوں کو بتا دیا تھا کہ ان کے باپ دادا کے مذہب کے خلاف اور ان کے خداؤں کے خلاف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے جو آواز اٹھائیں۔ اس لیے ہر عرب کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سے خوف پیدا ہو گیا تھا اور ہر آدمی آپ کو غصے بھری نظروں سے دیکھنے لگا، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظریں نیچے کیے چلتے چلے گئے، اس کی پرواہ بھی نہ کرتے کہ کون کس جذبے سے آپ کو گھور رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے نکلے کہ مبارک کندھے پر ایک طرف ستو کا تھیلا لٹکا ہوا تھا، دوسری طرف کھجوروں کا، بائیں کندھے پر کالا اونی کمبل پڑا تھا، ہاتھ میں پانی کا چھاگل تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پر جا رہے ہیں۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا، تیز نظروں سے دیکھا، گجب بھری نظروں سے دیکھا، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی طرف بھی نہیں دیکھا، عادت کے مطابق سر جھکائے چلتے رہے۔ جب بیت الحرم کے پاس گئے تو طواف کیا اور مکہ سے نکل کر جبل نور کی طرف روانہ ہوا۔ پہاڑ سامنے ہی نظر آ رہا تھا، مکے سے 3 میل کی دوری پر پہاڑ سوکھے تھے، نہ کہیں پیڑ نہ پودے، سیاہ جلا ہوا پہاڑ لگ رہا تھا۔ آپ پہاڑ پر پہنچ کر ایک غار میں اترے۔ غار زیادہ بڑا نہ تھا، لگ بھگ 1.25 گز چوڑا اور 4 گز لمبا۔ ایک اونچی چٹان غار کے اوپر اٹھی ہوئی تھی، اس چٹان کی وجہ سے غار کے بھیتر نہ دھوپ کی تیز کا پتہ چلتا تھا نہ وہاں گرم ہوائیں پہنچتی تھی۔ اس غار کا نام غار ہرا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل آبادی سے اچاٹ ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے تنہائی اپنا لی تھی۔ کئی دن آپ اسی غار میں رہے۔ جب ستو اور کھجور ختم ہو گئی تو صلی اللہ علیہ وسلم مکان پر تشریف لے آئے۔ دوسرے دن پھر ستو اور کھجوریں لے کر چلے گئے۔ کچھ دن پھر تنہا رہے۔ پھر جب ستو اور کھجوریں ختم ہو گئی تو مکہ واپس ہوئے۔ ابھی صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ تک ہی پہنچے تھے کہ وہی شخص آپ کو پھر ملا جس نے پہلے آپ کو پکڑ کر کھینچا تھا۔ سفید کپڑوں میں لپٹا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت بھری نظروں سے جبرائیل کو دیکھ کر کہا فرشتہ جبرائیل
ہاں فرشتہ جبرائیل، وہ فرشتہ جو تمام نبیوں کے پاس آتا رہا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اب میں آپ کے پاس بھیجا گیا ہوں، کیا میں خدا کا رسول ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہاں آپ خدا کے رسول ہیں، خدا نے آپ کو چن لیا ہے۔ میں تو امی ہوں، لکھنا پڑھنا بالکل نہیں جانتا۔ خدا کی یہی مصلحت ہے، جبرائیل نے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھتے ہی دیکھتے حضرت جبرائیل غائب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے، چہرے پر پسینہ آ گیا۔ آپ جلدی جلدی چل کر اپنے مکان میں داخل ہو گئے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو دیکھا، دیکھتے ہی وہ سمجھ گئی کہ آج پھر کوئی بات ہوئی ہے۔ آپ کمرے میں جا کر چارپائی پر لیٹ گئے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے کمبل اڑا دیا۔ ابھی آپ کو لیٹے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزرا تھا کہ ایک جلال بھری آواز آئی، اے چادر میں لپٹے ہوئے، اٹھو اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی اور بزرگی بیان کرو، پاک دامنی اختیار کرو اور صرف کی زندگی سے بچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر اٹھے۔ آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے حضرت جبرائیل غائب ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیوی کی طرف دیکھا۔ حضرت خدیجہ پاس ہی بیٹھی تھی، دکھی اور غم میں ڈوبی ہوئی۔ آپ کو اٹھتے دیکھا تو کب بیٹھی، میرے سرتاج کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو پوری بات بتائی تو بولی، ورقہ نے سچ کہا تھا کہ آپ پر خدا کا پیغام نازل ہو گیا اور آپ اللہ کے رسول ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن خدیجہ مجھے اپنی قوم سے ڈر ہے، مجھے جو خدا حکم دے گا وہ کروں گا، پر ڈر ہے شاید میری قوم نہ مانے۔ حضرت خدیجہ نے کہا، یہ ڈر تو ہے، لیکن کیا آپ قوم کے ڈر سے خدا کے حکموں کو پورا کرنے سے بچیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی نہیں، لیکن میں نہیں جانتا کہ خدا حکم دے گا اور میں کس طرح اس حکم کو پورا کروں گا۔ حضرت خدیجہ نے کہا، اللہ نے فرمایا ہے کہ لوگوں کو اس کے عذاب سے ڈراؤ، اس کی بزرگی اور بڑائی بیان کرو۔ بے شک خدا نے فرمایا، لیکن آج عرب کا پورا علاقہ بتوں کو پوجتا ہے، میری آواز کون سنے گا؟ یقیناً ہر آدمی، ہر قبیلہ، سارا حجاز اور سارا عرب میرا دشمن ہو جائے گا۔ میں تنہا کس کا اور کس طرح سے مقابلہ کروں گا؟ حضرت خدیجہ نے کہا، بے شک ایک آدمی کا نہیں، ایک خاندان کا نہیں، ایک قبیلے کا نہیں، سارے عرب کا مقابلہ کرنا ہوگا آپ کو۔ پیارے نبی بولے، مگر کچھ ہو خدیجہ، میں مقابلہ کروں گا، خدا کی مدد کے بھروسے پر مقابلہ کروں گا۔ کیا خدا میری مدد نہیں کرے گا؟ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں، ضرور کرے گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عرب بڑے سنگدل ہوتے ہیں، جن بتوں کو وہ اور ان کے باپ دادا پوجتے رہے ہیں وہ کیسے چھوڑ دیں گے؟ ان کی برائیاں سن سکیں گے؟ کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ابرس نے مکہ والوں کے دل میں آپ کی طرف سے برائی پیدا کر کے ان کو آپ کے خلاف بھڑکا دیا ہے؟ مجھے معلوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مگر اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک ضرور پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد آپ چپ ہو گئے۔ حضرت خدیجہ کے دل پر اس بات کا بڑا اثر ہوا، اس لیے کہ وہ جانتی تھی اور خوب اچھی طرح جانتی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہی کہتے ہیں، اور جو وعدہ کرتے ہیں اسے بھی پورا کرتے ہیں۔ لوگ صدیوں سے بتوں کی پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں، جس وقت بھی آپ نے بتوں کے خلاف کچھ بھی کہا، آپ کو کوئی چھوڑے گا نہیں، سب آپ پر ٹوٹ پڑیں گے اور ساری قوم سے آپ کو مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس خیال نے حضرت خدیجہ کو دکھی کر دیا اور آپ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ تو ناظرین، یہ سیریز آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیں، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اس پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے